السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ پارٹ میں دیکھا تھا کہ رب راضی تو سب راضی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ no one loves us more than اللہ سبحانہ و تعالیٰ، no one cares us, no one wants us۔ تو جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پسند کرتے ہیں، اور کرے بھی کیوں نہ، اسی نے ہمیں پیدا کیا الحمدللہ۔ جب ایک ماں بس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کی محبت کی حد آپ دیکھیں، اس کی ممتا، اللہ اکبر، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن آپ غور کریں، ماں باپ یعنی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ دیکھیں سبحان اللہ۔ جب ماں صرف دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی تو اس نے تو اپنے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں then why others more than سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ سے بڑھ کر ہمیں کیوں ہے کوئی؟ دیکھیں، جب آپ کسی کو بھی اللہ سے بڑھ کر لے جاتے ہیں، وہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کوئی بھی کام۔ تو اپنے ٹائم کو مینیج کرنے میں یہ دیکھیں کہ میں ابھی یہ جو کام کر رہی ہوں، جو میں یہ وقت لگا رہی ہوں، یہ اللہ کی فرما برداری میں لگا رہی ہوں یا اس کی نافرمانی میں؟ ایک ایک لمحہ اللہ کا ہے تو میں یہ غیروں کے لیے کیوں لگاؤں؟ یعنی اپنے نفس کے لیے، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان کی پوری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے خاطر ہوتا ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، زندگی انجوائے بھی کرتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، کام کرنے جاتا ہے، گھر کے کام واٹ ایور جو بھی کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے لگتا ہے، اس کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے وہ سبحان اللہ ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، خیر، خوشی اور کامیابی کا راز رب کی رضا ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے معاملے صحیح نہ کر دے؟ تھوڑے دن لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کے بدلاؤ کی وجہ سے آپ سے خفا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے گا، کیونکہ وہ الودود ہے۔ یاد رکھیں، ساری محبت کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کیوں اسے ناراض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کوئی کام نہیں آئے گا، یاد رکھیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، سب خود غرض ہے، سب سبحان اللہ، سب کو اپنی پڑی ہے، سب یعنی آپ اس ذہن سے نکال دیں یہ بات کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کروں گی تو فائدہ ہوگا، یہ بات نکال دیں ہم ذہن سے۔ سبحان اللہ، کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دیکھیں، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں نا کہ دنیا کتنی خود غرض ہے، یہ لوگ کتنے خود غرض ہیں، تو آپ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اسی کے غم میں تھوڑی زندگی لگا دیتے ہیں، کوئی نہیں نا، سبحان اللہ۔ تو تھوڑے دن غم ہوتا ہے، پھر کس کی زندگی اس کو، سبحان اللہ، چاہے وہ کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو۔ جتنی اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں اس محبت کا، وہ اللہ ہی ہے۔ جب دنیا میں ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ہو نہ ہو وہ ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے بہت ناراض کیا ہوتا ہے، اس کی بڑی نافرمانی کی، وہ سارا کچھ نہیں دیکھتا، بس میرے بندے کو میری ضرورت ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ ایک دفعہ یا ربی کہتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ ایسے محبت کرنے والے رب کو میں اور آپ کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ اور یہ ناراض کر کے آپ برکت کیسے طلب کرتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ باتیں ہیں۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کو سب دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، دنیا تیرے لیے، تو میرے لیے۔ اللہ نے یہ ساری دنیا کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے، لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ سب کو آپ کے کر دے گا۔ بڑا قدردان ہے میرا آپ کا رب۔ آپ اس کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی لگاتے ہیں تو اللہ اس کو آپ کو 2-3 گھنٹے کی برکت دیتا ہے آپ کے وقت میں، سبحان اللہ۔ باقی وقت میں ٹائم فار اللہ از نیور کنزیومڈ، اٹ برنگس برکہ، اٹ آلویز برنگس برکہ۔ آپ ایک تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ لگاتے ہیں،
باقی کے یعنی 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک گھنٹہ لگایا، 23 گھنٹے بچے نا، لیکن 23 گھنٹے نہیں وہ ہوں گے، 25 26 27 30 گھنٹے تک کی برکت اللہ وہ آپ کے 23 گھنٹوں میں دے گا۔ شرط نیت ہے، شرط اخلاص ہے، شرط توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے نا، اللہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا، سبحان اللہ۔ تو ساری چیزیں ہماری سوچ کے اوپر ہوتی ہے، سو بی پازیٹیو۔ سملرلی اینی تھنگ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ ویسٹڈ۔ جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اللہ یعنی لوگ قدر نہیں کرتے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کتنا بھی کر لیں، میں آپ کو مثال دیتی ہوں سبحان اللہ، کہ آج تک جس کو آپ راضی کرنے کے لیے، جس کی خوشی کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا، سبحان اللہ، ایک دفعہ آپ ان سے روٹ کے دیکھیں، ایک دفعہ آپ وہ کام کریں جو انہیں پسند نہیں، دیکھیں پھر سبحان اللہ اصلی رنگ لوگوں کے باہر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچی محبت کرنے والا کبھی نہیں بدلتا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن سچی محبت تو اللہ کی محبت ہے نا، ہم کچھ بھی کر لیں وہ محبت نہیں بدلتی، سبحان اللہ۔ یہ سچی محبت اللہ کی محبت ہے، باقی ساری محبت ہے دنیا کیا ہے، جھوٹ ہے۔ جب آپ اس سمجھ لیں گے نا سبحان اللہ دنیا کی حقیقت، جب آپ کو پتہ چل جائے گی تو آپ اتنے ایفرٹس نہیں لگائیں گے جو آپ لگا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتی کہ سبحان اللہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس سے فائدہ نہیں، بالکل فائدہ، دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنائیں، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنائیں تو بڑی برکت ہے اس میں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ وقت کا شکر کیا ہے کہ اسے اللہ کے لیے لگائیں، ہر نعمت کا شکر کیا ہے کہ اسے اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو استعمال کریں، اللہ برکت دے گا۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ اپنے فیملی کے لیے لگائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے لگائیں، آپ ضرورت مندوں کے لیے لگائیں، آپ اپنی آخرت میں انویسٹ کرنے کے لیے لگائیں، آپ صدقہ و خیرات میں لگائیں، اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے لگائیں، واللہ یہ بہت برکت اللہ دے گا۔ حرام سے بچائیں، یعنی کمانا بھی اور خرچ بھی کرنا حرام جگہوں پہ بچائیں اس کو، آپ اپنی نعمتوں کو حرام سے بچائیں۔ حلال وہ گارڈ ہوتا ہے، وہ ایک پروٹیکشن کور ہوتا ہے حلال آپ کے نعمتوں پہ، بس اس کو آپ حرام کی طرف لے جائیں گے نا تو وہ سرکشا کوچ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتی ہیں نعمتیں جب آپ حرام کی طرف لے جاتے ہیں اس کو۔ تو ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کے دینے والے کے مطابق، مرضی کے مطابق اسے استعمال کیا جائے۔ پہلے اللہ کا حق ہے ہماری ہر نعمت پہ، صلاح آن ٹائم، برکت کے سب سے پہلی ٹپ یہ کہ اللہ کے لیے آپ اسے لگائیں نا۔ تو نماز اللہ کا حق ہے سبحان اللہ، تو اس کو اپنے وقت پہ رکھیں، فرائض سے شروع کریں۔ نمازوں میں بھی نا ایٹ لیسٹ کیا آپ کے پاس ایک ہاف این آور نہیں ہے، ساری دن کی نمازوں کا آپ لے لیں 5 نمازیں، ہاف این آور فرائض ادا کرنے کے لیے، کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 یا ہاف این آور نہیں دینے والے کے لیے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اور ہاف این آور اللہ کے علم کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، 1 آور ٹو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہز دین، ہز پروفٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صرف دعوے تک ہی ہم نہ رہیں، ان کی زندگی کو، سیرت کو جانیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، ہم نے کیسے اسے آگے لے جانا ہے، ٹو انہینس اینڈ پروگریس ہماری زندگیوں میں۔ اور یہ بگنرز کے لیے ہے 1 آور، ہاف این آور نماز کے لیے اور ہاف این آور علم کے لیے، اور آگے جا کر انشاءاللہ سبحان اللہ یہ کہ صلاح آن ٹائم کے بعد اپنے علم کی آپ فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو آپ مضبوط کریں، اور اسی طرح آگے جا کر آپ اس کو سنن کی عادت ڈالیں، فرائض میں جب آپ پکے ہو گئے تو سنن کی عادت ڈالیں، سنت نمازیں، نوافل کی آپ عادت ڈالیں، اور 1 گھنٹہ علم کے لیے، اب ہو گیا 2 گھنٹے، پہلے 1 گھنٹہ لگتا تھا اب 2 گھنٹے، اسی طرح آپ بڑھاتے جائیں دن بدن، انشاءاللہ تعالیٰ امپروومنٹ کریں، اس سے نہ صرف آپ کے وقت میں برکت ہوگی بلکہ آپ کے کام اللہ آسان کر دے گا۔ جو انصار اللہ بن جاتے ہیں نا، اللہ ان کے کام اپنے سپرد کر لیتا ہے کہ آپ اللہ کے کام کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے وقت لگاتے ہیں، آپ اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، آپ کے کاموں کو صحیح کرنا، آپ کو کامیاب کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں، اللہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا
سبحان اللہ، کہ آپ کچھ اللہ کے لیے کریں اور اللہ آپ کو وہ واپس نہ کرے. سبحان اللہ. تو توبہ کریں کہ اللہ جی اب تک میرا وقت جو بھی میں نے ضائع کیا سو کیا، آگے میں تقوی اختیار کروں گی، ڈرتے بچتے اس وقت کو میں استعمال کروں گی، آپ کی مرضی کے مطابق فوکس سے زندگی گزاروں گی، کوالٹی لائف گزاروں گی، یعنی گزاروں گی نہیں جیوں گی، زندگی گزاروں گی نہیں زندگی جیوں گی، آپ کے نام جیوں گی انشاءاللہ، انی للہ بن کے جیوں گی. سبحان اللہ. کبھی نہ سوچیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا. نیور انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، سے آئی کین اینڈ آئی ول انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، میں کر سکتی ہوں، میں کر کے رہوں گی، میں کروں گی، ہر حال میں کروں گی. اس کے بیریئرز جو بھی آئیں گے، چیلنجز میں فیس کروں گی. ٹھیک ہے، میں انہیں ریموو کروں گی اپنی زندگی سے. دعا میرا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، میرے اندر ایمان ہے، میں دعا کروں گی. اللہ جی یہ رکاوٹیں ہو رہی ہیں، آپ کا سفر میں نے شروع کیا ہے قرآن کا، یا پھر جو بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں، یہ رکاوٹیں ہو رہی ہیں، میرے آپ کے تعلق میں یہ آڑ بن رہا ہے، اسے ریموو کر دیں. مجھ سے فلاں گناہ ہو رہا ہے، ریموو کر دیں، مجھے چھڑوا دیں، مجھے یعنی خیر کے کنجی اور شر کے تالے بنا دے. اس طریقے سے اللہ سے دعائیں کریں. کبھی خود کو یہ نہ کہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور جو ہے نا سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ یعنی فجر کا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اس میں برکت دے میری امت کے لیے. تو آپ کی جو بھی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہے، کورسز ہے، جو بھی آپ کے اہم ترین چیزیں ہیں وہ آپ اس وقت میں رکھیں. اپنی چیزوں کو نا آرڈر میں پریارٹائز کریں. پریارٹائز یور تھنگس، پریارٹائز یور ورکس، ٹاسک، پرٹیکولر ٹاسک پرٹیکولر وقت بھی میں کروں گی. تو اس طریقے سے آپ کریں. صبح شام کے اذکار پڑھیں اور ذکر میں ہر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھیں. زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں کہ یہ جو میرا آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے نا، اس میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، جو اس کنیکشن کو ویک کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو اس کو دھوتے رہیں آپ ہمیشہ. استغفر اللہ. یہ ہمارے تعلق باللہ کو اسٹرانگ کرتا ہے. یعنی جب گناہ ہی نہیں ہوگا، جب کوئی چیز ہوگی ہی نہیں آڑ، تو بہت اسٹرانگ تعلق باللہ ہوگا. اور جتنا آپ کا اسٹرانگ تعلق باللہ ہوگا اتنے آپ کی دعائیں اللہ قبول کریں گے. آپ نے مانگی بھی نہیں ہوگی زبان سے، دل میں بس خیال آیا ہوگا، اللہ آپ کے سامنے وہ چیز حاصل کر دے گا. یہ ہوتا ہے، یہ معجزے ہوتے ہیں بلیو میں. سبحان اللہ. جب آپ کا ایمان اتنا ہوتا ہے، جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اتنے معجزے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. یاد رکھیں. سبحان اللہ. ایک میراکلس لائف بن جاتی ہے آپ کی. اللہ اکبر کبیرہ. مین سوئچ ہے تعلق باللہ. باقی سب صحیح ہوگا. جب اللہ سے آپ کا تعلق صحیح ہے، باقی ساری چیزیں صحیح چلیں گی. کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ بھی مشکل آئی ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، پہلے آپ نے چیک کرنا ہے مین سوئچ. یعنی گھر میں جو بھی سوئچ خراب ہوتا ہے، فریج کا خراب ہوا، اس کا اس کا، آپ کہاں چیک کرتے ہیں؟ پہلے مین سوئچ میں کیا پرابلم ہے وہ چیک کرتے ہیں نا. سملرلی جب آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو چیک کریں کہ میرا تعلق باللہ کیسا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے، واٹس رانگ وتھ می، میں کس چیز میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں کہ مجھے یہ پرابلم آئے، مالی نقصان ہوا. سمجھ لیں میری زکوٰۃ کیسی ہے، میں کیسے، میری زکوٰۃ تو پوری دے رہی ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہی ہوں، میں اس مال کو پاک و صاف کر رہی ہوں یا نہیں. یہ چیک کریں. صحت پہ کوئی بیماری آ گئی، میں نے اپنی صحت کا کتنا شکر ادا کیا، میں نے اپنی نمازوں کو کیسے رکھا، میرے روزے، میرے فرض روزے کہیں چھوٹے تو نہیں. تو یہ ساری چیزیں. سبحان اللہ. اسی طرح جو بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن میں جو بھی تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. ایوری تھنگ ٹیچرس یو سم تھنگ، کچھ بتا رہی ہے. تو اسی طرح حرام سے جو ہے نا برکت چھن جاتی ہے. یاد رکھیں. آپ اگر آپ کو چاہیے تو آپ آزما کے دیکھ لیں. آپ 3 گھنٹے مووی کے لیے لگائیں اور وہی 3 گھنٹے قرآن کلاس کے لیے لگائیں. آپ کا اطمینان، آپ کا سکون، آپ کی زندگی میں، آپ کے اس دن میں کتنی برکت ہوتی ہے، یا پھر کتنے کام آپ کے آسان ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں. آپ خود آزما کے دیکھ لیں. جس کے ہاتھ میں وقت ہے اس کو ناراض کریں گے تو برکت کیسے ملے گی؟ دیکھیں ہم جو ہے نا، جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. کچھ بھی کر رہے ہیں، از اٹ ورتھ اٹ؟ یہ وقت میں اس چیز پہ لگا رہی ہوں، کیا یہ کام اس لائق ہے کہ اس پہ میں اپنا قیمتی وقت لگاؤں؟
کچھ بھی کریں، فی الحال اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، خوش ہے ناراض ہے، آپ کی ہر چیز عبادت ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا انجوائے کرنا زندگی میں، گھومنا پھرنا، ہر چیز عبادت ہے، شرط اللہ کی رضا ہے، یاد رکھیں۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میرے اس کام سے راضی ہو جائے، قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کا گمان ہوگا۔ اور ایک ٹپ برکت کی کہ سلیپ ارلی اینڈ ویک اپ ارلی، جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ جب آپ سونے جائیں رات میں بیڈ پہ، سب کو معاف کر کے سوئیں، دل کو پاک و صاف رکھیں۔ دیکھیں جتنا آپ کا دل پاک ہوگا اتنا آپ قرآن کو جذب کر پائیں گے، اتنا آپ ہر طرح سے مرض سے پاک ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے آپ۔ دل کی بیماری بڑی سخت بیماری ہے، اسی سے تو ہارٹ اٹیک، اسی سے تو کئی پرابلمس آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب آپ ایک نیا دن آغاز ہو، سورج روزانہ کیوں اگتا ہے؟ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے میں نئے سرے سے آج اگا ہوں، تو سبحان اللہ تم بھی ایک نئی شروعات کرو اپنی زندگی میں۔ رات گئی بات گئی، سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، میں اسے کچھ نہیں کر سکتی، بس بہتر بنا سکتی ہوں خود کو۔ غلطی ہوئی اسے میں نہیں دہراؤں گی، اس پہ اب میں نے کیوں کیا، کیسے کیا، ریگریٹ ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن اسی پہ ہم اگر زیادہ وقت لگائیں گے تو کیا ہم پاسٹ میں جا کے کچھ بدل سکتے ہیں؟ بتائیں، نہیں بدل سکتے۔ تو ایک ٹائم مینجمنٹ میں یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں پہ سوچ کے اوور تھنک کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، بے نیاز ہو جائیں، سب سے اللہ کے سپرد کر دیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جی میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے دے، بس یہ آپ کریں۔ زیادہ پچھتانے سے یا پھر جو چیزیں نہیں ہو سکتی اس پہ کرنے سے ہمارا وقت ہی ضائع ہوگا نا۔ تو اسی لیے غموں کو اس کے حد تک رکھیں، اپنی زندگی کا غم نہ بنانے۔ دیکھیں ایک مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا، اس کو سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہوتا ہے، اسے انسانیت کا غم ہوتا ہے، اپنے غم تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے مومن کو، ہوتی بھی ہے تو زیادہ اثر نہیں ہوتا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ڈیلی اپنی انالیسس کریں کہ میرا آج کا دن کیسے گزرا، میں نے کل سے آج کو بہتر بنایا یا نہیں بنایا۔ اور بہترین ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں اور اپنا دن پلان کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتے ہیں نا، تہجد میں پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، تو اللہ سے باتیں کریں۔ دیکھیں اللہ سے باتیں کریں، یہ آپ کے ٹائم میں بہت، ٹائم مینجمنٹ ماسٹری کا جو بیس ہے، اللہ سے باتیں کریں، ہر چیز آپ اللہ سے شیئر کریں، ہر وقت ہر چیز۔ اللہ جی میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، میرے لیے یہ آسان کر دیں، یہ مشکل ہو رہا ہے، یعنی آپ جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں وہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بہت بزی ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر رہے ہوتے، بزی ڈو نتھنگ، ویسٹ ہے۔ پروڈکٹیو بنائیں اپنی زندگی کو۔ مینجمنٹ میٹرس، کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ کروا لیتا ہے۔ کچھ بھی کر رہی ہوں، از اٹ ورتھ اٹ، یہ یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ میں اب فی الحال ایک کام کر رہی ہوں، اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے اس وقت میں، یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ احسان کے لیول پہ جیے، اپنے ٹائم پہ اپنا کنٹرول رکھیں، لوگوں کا کنٹرول نہیں۔ لوگ آپ یعنی دیکھیں، میں یہ سوچتی ہوں کبھی لوگ شادی کے لیے، سبحان اللہ، ایک شادی کے لیے مہینے سال ضائع کرتے، ہاؤ، کیا اتنا چیپ ہے آپ کا وقت؟ ایک شادی کے لیے آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہوتا ہے اس پہ بھی لوگ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں۔ تو یہ چیز نا کہ جب آپ کو آپ کے وقت کی قدر ہوتی ہے نا تو آپ لیمیٹڈ اس کو یوز کرتے، کس پہ کتنا لگانا ہے اتنا ہی لگاتے ہیں، آپ زیادہ نہیں لگاتے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے پاس ہیرے موتی، اس سے بھی زیادہ اہم ترین چیز ہے یہ وقت۔ ایک بار ایک ختم ہو جاتا ہے نا، کوئی واپس نہیں آتا۔ جس کے لیے آپ یعنی جس کی شادی کے لیے آپ اتنا وقت سال لگا رہے ہیں نا، ایک بار اگر ختم ہو جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، آپ کا وقت ختم ہو جائے، وہ کبھی نہیں واپس لا سکتے آپ کے اس وقت کو جس کے لیے آپ نے ضائع کیا۔ خدا را کسی کے لیے خود کو ضائع نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ خود کو کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے خود کو ضائع نہ کریں۔ بس یہ جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے نا، ویسا ویسا میرا کچھ پارٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار یہ جو وقت ہے ختم ہو گیا، آپ کچھ بھی کر لیں واپس نہیں آئے گا۔ ہر چیز واپس آ سکتی ہے، آپ کا وقت نہیں واپس آ سکتا،
سبحان اللہ. اپنی قدر کریں, اپنے وقت کی قدر کریں. سبحان اللہ. اور جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتے ہیں, لوگ بھی اس کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وقت کی اصل قدر یہ ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے آپ کے اس وقت سے, آپ کی اس زندگی سے. دعا کریں اللہ قبول کر لے میرے اس وقت کو, میری زندگی کو, میرے لیے آسانیاں کر, مجھے ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح اگر کسی کو پرسنل ٹائم مینجمنٹ میں کوئی گائیڈنس چاہیے یا پھر اسکیجول بنانے میں اپنا کوئی مدد چاہیے تو آپ بالکل مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. میں ٹیلی گرام کا بھی لنک انشاءاللہ دوں گی, اور اسی طرح آپ جو ہے واٹس ایپ پہ جو مجھے سن رہی وہ ڈائریکٹ مجھے میسیج بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی ہیلپ کروں, پرسنل ٹائم مینجمنٹ آپ کا جیسا ہو. اور کئی سسٹرس الحمدللہ قرآن کورسز کر رہی ہیں, ان کے مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ مشکل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سب آسان ہے الحمدللہ. بس ہماری سوچ ہے, اگر ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ آسان ہے تو وہ آسان ہوگا, مشکل ہے تو مشکل ہوگا. سارا کچھ ہماری سوچ پہ, جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو بھی ہو, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, امپلائی ہو, ہوم میکر ہو, ہر کوئی اپنے ٹائم کو مینیج کرے. مینجمنٹ میٹرس. تو جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.